ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہر چیز میں اللہ نے کیف رکھا ہے، لطف، سرور، لذت، مٹھاس۔ جب تک اسے محسوس نہ کرو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا بندہ۔ جن لوگوں کو یہ دولت ملی تھی، بہت سارے اکابر، لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے دے دو، کہہ دو ایک سجدہ چھوڑ دے، کہاں تھوکتا ہوں، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے۔ آج ہمارے ایمان کا حال دیکھو، ہمارے اکابر کا ایمان کیسا تھا۔ قربان جاؤں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز گورنر نے گرفتار کیا، سامنے بٹھایا، کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کہا دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے، میں یہی کہتا رہوں گا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے، کہا حضرت جی بیان بدل دیجئے، کہا جوہر بیان بدلتا ہوں، ایمان بدل جائے گا۔ انگریز گورنر کہتا ہے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، کہا تم بتاؤ، کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، اس کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ پسینہ نہیں آیا، دھڑن سے زمین پر نہیں گرے۔ حضرت مدنی نے سفید بیگ کھولا، سفید رنگ کی چادر نکالی، ہوا میں لہرائی، کہا الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کہا کفن یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت۔ کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو، اس کی چادر اوڑھ کر مجھے قبر میں جاتے شرم آتی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، برف کے دو بلاکوں کے بیچ میں دبایا گیا، بیچا گیا، سخت سردی کا موسم ہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انگریز گورنر ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے، پھر بعد میں انگریز گورنر کہنے لگا برف کی پاٹ ہٹاؤ، برف کی سیل ہٹاؤ، اس کو اٹھاؤ، ایک طرف رکھو۔ ایک طرف رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، مولانا لاہوری سے انگریز گورنر پوچھتا ہے بتا لاہوری اب تیرا کیا عقیدہ ہے۔ کہا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔